شیعت کے مائنس پوائنٹ سے پلس پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں. یعنی اس وقت کی جو تہمتیں ہیں جن کو میں ابھی شروع کرنے جا رہا ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو 1400 سال میں کتنی تہمتیں ایسی جو کبھی ہم پر تہمت بنا کے لگائی گئی, آج سب اس بات کو بلیو کرتے ہیں. شاید آپ کی نالج میں یہ بات نہ ہو, یہ تو ہوگی کہ شیعوں کو اس بنیاد پہ کافر قرار دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن 40 پاروں کا. مگر ایک زمانے میں شیعت کو اس بات پہ کافر سمجھا جاتا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول معراج میں جسم کے ساتھ گئے. کتنا خلاف عقل عقیدہ, کتنا اینٹی قرآن عقیدہ. اینٹی قرآن کیسے بن گیا, یہ خلاف عقل کیسے بنا؟ اچھا, خلاف عقل تو اس لیے بنا کہ اس زمانے کی سائنس کہتی کہ اٹس امپاسبل ٹو پینیٹریٹ تھرو اسکائز. سائنسدانوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسکائی کوئی چیز ہی نہیں, یہ تو خالی انسان کی جو آئی سائٹ کی لمٹ ہے. وہ تو کہتے تھے نہیں, اسکائی جو ہے وہ پیاز کے مختلف تہ کی طرح سے 7 لوہے کے بنے ہوئے مثلا آسمان ہے, ان میں سے کیسے پینیٹریٹ ہوگا. مگر یہ عقیدہ خلاف اسلام کیسے ہو گئے؟ چلے مان لیا خلاف سائنس, خلاف اسلام کیسے ہو؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ کہے کہ شیعت حضرت عائشہ کی توہین کرتی ہیں. یہ تو بہت ایک گھسا پٹا الزام ہے نا, جب کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا. بھائی اس کے اندر ہم نے کہا رسول اللہ سفر معراج پر اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے, اس میں حضرت عائشہ کی توہین کہاں سے نکل آئی کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں کافر قرار دے دیا گیا؟ کوئی ربط تو ہونا, کہ کسی قسم کا ان دونوں کے درمیان ریلیشن تو ہونا, کوئی لاجیکل قسم کا کنیکشن تو ہونا. پیغمبر جسم کے ساتھ آسمان پہ گئے, حضرت عائشہ کی توہین ہو رہی, اور خال المومنین مومنوں کے ماموں حضرت معاویہ کی توہین ہو رہی. بھائی اس کا ان سے کیا تعلق؟ کچھ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ ہم پڑھتے تو ٹھیک ہے, اس سے کیا تعلق؟ اس سے تعلق یہ کہ حضرت معاویہ راوی ہیں اس بات کے کہ شب معراج پیغمبر اسلام کا جسم بستر پر تھا, وہ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں تھے. لیکن اس وقت تو حضرت معاویہ اسلام ظاہر بھی نہیں کیا تھا, وہ تو کفار مکہ کے کیمپ میں تھے, تو ان کو اتنی پرمیشن کیسے ملی کہ رات کے وقت پوری رات پیغمبر کے بستر کے قریب بیٹھ کے دیکھتے رہے, خاص وہی رات. اور حضرت عائشہ کی توہین کیسے؟ تو حضرت عائشہ کہتی کہ شب معراج جس رات کو ہوئی ساری رات پیغمبر میرے ساتھ بستر پر تھے, پوری رات. بیوی گواہی دے سکتی ہے, یہ تو ٹھیک ہے. وہ حضرت معاویہ مومنین کے ماموں, وہ کیسے اس مسئلے میں آ گئے؟ کوئی ہم نے ان کی مخالفت نہیں کی. حضرت عائشہ کہتی تو مان لیتے. مگر معراج کا واقعہ تو حضرت عائشہ سے شادی سے 3 سال پہلے کا واقعہ تھا, ابھی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے, ابھی وہ پیغمبر کے بستر پہ پہنچی. یہ آپ شیعت کو کافر بنانے کے شوق میں نان مسلم کو ایک ٹول نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رسول نعوذ باللہ, کہ ابھی شادی تک نہیں ہوئی اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ ساری رات ہمارے ساتھ. ہم خود اس بات میں بلیو رکھتے ہیں کہ ہرگز حضرت عائشہ نے ایسی بات نہیں کہی. یہ حضرت عائشہ پہ بھی تہمت لگائی گئی ہے صرف اس شوق میں کہ کسی طرح سے شیعوں کو کافر قرار دیا جائے. مگر جھگڑے ختم ہو گئے نا. آج سارے مسلمان ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی معراج جسمانی ہوئی تھی, بلکہ کہتے ہیں کہ اے کافروں اور نان مسلم, تم تو اب آسمان پہ جا رہے ہو اور اب چاند پہ جا رہے ہیں, ہمارا رسول تو کب ہو کے آ گیا. وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر 1200 سال تک شیعہ کافر قرار پاتے رہے, آج وہ عقیدہ اس تیزی کے ساتھ بدل کے اپنا بنا لیا گیا کہ اگر آپ کسی سے کہیں تو وہ یقین بھی نہیں کرے گا کہ جی ہمیشہ سے ہم اس بات کے قائل تھے کہ معراج جسمانی ہوئی. ہم اس عقیدے پہ کافر بن چکے ہیں اور اس کا میں نے ایک ریزن آپ کو بتا دیا. تو ہم یہ سارا ماحول اور معاشرہ